وقل رب زدنی علما۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کہ پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کا رب کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے سنسار کا رب ہے۔ گویا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا سوال، آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ رب العالمین کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کی نظر میں سچا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، آپ کے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دلیل محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ سورہ الفتح آیت نمبر 29۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ 3 سوالات ہو گئے۔ آپ کا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ دلیل الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ کے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دلیل محمد رسول اللہ۔ علم نام ہے دلیل کے ساتھ معلومات کو ذہن میں بیٹھانے کا۔ چوتھا سوال ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح معبود برحق نہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ست پوجا یوگیہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے کہ آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ پانچواں سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ دلیل الرحمن علی العرش استوى۔ الرحمن علی العرش استوى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ دلیل الرحمن علی العرش استوى۔ الرحمن علی العرش استوى۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ رحمان اللہ عرش پر مستوی ہے۔ گویا کہ آپ سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے تو آپ جواب دیں اللہ عرش پر ہے۔ دلیل کیا ہے؟
قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے۔ اللہ نہ تو دل میں ہے اور نہ ہی ہر جگہ ہے، ہاں اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی سن رہا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن وہ ہے عرش پر، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ چھٹا سوال، محمد الرسول اللہ کا ارتھ کیا ہوتا ہے اور اس کی مانگ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا ارتھ ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور اس کی مانگ یہ ہے کہ آپ نے جن کاموں کا آدیش دیا ہے انہیں کیا جائے، جن کاموں کا آدیش دیا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے کرنے لگ جائیں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کی شریعت کا سمرتھن کیا جائے، آپ کی شریعت کی تائید کی جائے، اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور اس کی مانگ کیا ہے؟ اس کی 4 مانگ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جن کاموں کا حکم دیا اسے کیا جائے، جن کاموں سے روک دیا ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، اور آپ کی شریعت کی تائید کریں، اس کا سمرتھن کریں، اور 5ویں نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سوال نمبر 7، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سارے انسانوں کو، جنات کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ واضح جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ دلیل کے بغیر کچھ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، 56، سورہ الزاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن کو، والانس، اور انسان کو، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ قرآن سے ہم کو یہ دلیل مل گئی کہ انسان کیوں پیدا کیے گئے دھرتی پر، جنات کیوں پیدا کیے گئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ 8واں سوال، ہم پر سب سے بڑا واجب کون سا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا واجب کون سا ہے؟ یعنی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں انسان کے اوپر، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری انسان کے اوپر کون سی ہے؟ توحید کا اقرار کرنا۔
جی ہم پر سب سے بڑا واجب توحید ہے. اور توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے صرف کہ اللہ کو ایک جان لے بس، بلکہ اللہ رب العالمین کو جاننے کے بعد صرف اسی کی عبادت کرنا، عبادت میں اس کو یکتا جاننا. گویا کہ سب سے پہلا واجب نماز پڑھنا نہیں، سب سے پہلا واجب اللہ کو عبادت میں ایک جاننا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، اسی کو شہادت کہتے ہیں. ہاں، توحید کا اقرار کرنا یعنی توحید کو جاننا، توحید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ سب سے پہلا واجب ہے. یعنی توحید کا اقرار یہ پہلا واجب ہے. نماز بعد میں آتی ہے، دوسری عبادتیں بعد میں آتی ہیں، پہلا واجب توحید ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم پر سب سے پہلا واجب کون سا ہے، تو ہم کہیں گے توحید. توحید اگر نہیں ہے تو نماز نہیں مقبول، توحید نہیں ہے تو ساری عبادتیں رد کر دی جاتی ہیں. تو توحید سب سے پہلا واجب ہے. 9واں سوال، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. ماشاءاللہ، توحید کی 3 قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ماشاءاللہ، بہت اچھا. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ یعنی ربوبیت میں اللہ کو ایک جاننا، الوہیت میں اللہ کو ایک جاننا اور اسماء اور صفات میں اللہ کو ایک جاننا. تو ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے میں 3 چیزیں آتی ہیں. پہلے نمبر پر اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، رب ہونے میں ایک جاننا. اور رب ہونے میں ایک جاننے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پیدا کرنے والا مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو ہی مالک مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کو ہی مدبر مانا جائے، یعنی کائنات کو چلانے والا مانا جائے. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے. 3 چیزیں آ جائیں گی اس میں. ربوبیت میں توحید یعنی اللہ کو رب ماننے میں یکتا جاننا، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ہی مالک سمجھیں، اللہ کو ہی خالق سمجھیں، اللہ کو ہی مدبر سمجھیں. 3 چیزیں آئیں. خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی اختیار رکھنے والا اور مدبر چلانے والا. تو دنیا کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. دنیا کا مالک کون؟ اللہ ہے. دنیا کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے. تو ربوبیت میں یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کو ہی خالق سمجھیں، اللہ کو ہی مالک سمجھیں، اللہ کو ہی مدبر سمجھیں. توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہوا؟ اللہ کو ہی خالق ماننا، اللہ کو ہی مالک ماننا، اللہ کو ہی مدبر ماننا، اللہ کو ہی کائنات کو چلانے والا ماننا. توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت، توحید الوہیت کہتے ہیں الہ سے الوہیت ہے، یعنی اللہ کو عبادت میں یکتا جاننا، اللہ کو عبادت کے سارے کاموں میں یکتا جاننا، اکیلا جاننا. عبادت کے بہت سارے کام ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، دعا، قربانی، نذر و نیاز، رکوع، سجدہ، یہ سب عبادت ہے. تو عبادت کے سارے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں سب کے سب صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ ہے توحید الوہیت. عبادت کے سارے کاموں میں اللہ کو یکتا جاننا، یہ توحید الوہیت ہے. عبادت کے جتنے بھی کام ہیں صرف اللہ کے لیے کرنا، توحید الوہیت ہے. اور توحید ربوبیت جو ہے نا، دنیا کی ساری قومیں مانتی ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ،
عیسائی سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کائنات کو چلا رہا ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن ربوبیت میں اختلاف ہوتا، الوہیت میں اختلاف ہوتا. ہاں ماشاءاللہ. الوہیت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے. یہ ہے الوہیت. تو اللہ کو عبادت کے سارے کاموں میں یکتا جاننا توحید الوہیت ہے. اور توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، اور یہ عقیدہ کا خلاصہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اسماء کہتے ہیں نام کو، اور صفات کہتے ہیں صفت کو. تو توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتوں میں اللہ کو یکتا جاننا، یہ ہے توحید اسماء و صفات. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے جو نام اور جو صفتیں ذکر کی ہیں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، اور بغیر کسی تعطیل کے. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آپ کو، ہے نا؟ ہاں. تحریف کیا ہے؟ معنی کو بدل دینا. تمثیل کیا ہے؟ اس کے جیسے ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اور تعطیل کیا ہے؟ اس کا انکار کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور جو صفتیں اپنی کتاب قرآن میں بیان کی ہے نا، ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا، ان کا انکار نہیں کرنا، ان کو بندوں کے صفت یا بندوں کے نام کے جیسے نہیں ماننا، اور نہ ہی ان کو الٹا معنی پہنانا. جیسے ایک مثال لیجئے، اللہ کہتا ہے قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ید کہا اللہ نے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو ہم کیا مانیں گے؟ اللہ کے پاس ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے. لیکن یہ ہاتھ کیسا ہے ہم کو معلوم نہیں. اس کا الٹا معنی نہیں پہنانا اس کو، اور نہ ہی اس کو انسانوں کے ہاتھ کے جیسے ماننا، تمثیل نہیں کرنا، اور تعطیل بھی نہیں کرنا، یعنی اس کا انکار ہی نہیں کر دینا کہ نہیں اللہ کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، تو ہم مانیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن اس کو الٹا معنی نہیں پہنائیں گے. انسانوں کے ہاتھ کے جیسے بھی نہیں مانیں گے. الٹا معنی پہنانا یہ تحریف ہے، انسانوں کے ہاتھ کے جیسے ماننا یہ تمثیل ہے، اور تعطیل کیا ہے کہ ان کا انکار ہی کر دیں آپ. نہیں ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، انکار ہی کر دیا آپ نے. لیکن اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفتیں ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا ہے، بغیر تحریف، بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل کے. تحریف، تمثیل اور تعطیل. آگے چلیں. 10واں سوال، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ماشاءاللہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ماشاءاللہ، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا. بول دیا اللہ نے کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اس کو چاہے گا تو معاف کر دے گا. گویا کہ کون سا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ شرک معاف نہیں ہوگا. اگر اس پر کوئی مرتا ہے تو
شرک کیا، توبہ کر لیا تو معاف ہوگا یا نہیں معاف ہوگا؟ معاف ہو جائے گا. لیکن شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہہ دیا سورہ النساء آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. گویا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہوا؟ شرک. دلیل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورہ النساء آیت نمبر 48. یاد کرنا ہے، ان آیتوں کو یاد کرنا ہے. یاد کریں گے تو ہمارے پاس میں علم ہوگا، ورنہ دلیل کے بغیر کوئی علم نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جرم جو ہے نا اسلام میں شرک ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چلیں آگے. 11واں سوال، شرک کیا ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کیا ہے اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کیا ہے؟ شرک توحید کا اپوزٹ ہے. توحید کا اپوزٹ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں، اس کی عبادت میں اور اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں یکتا جاننا. یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو توحید کی 3 قسمیں ابھی سنیں نا، اسماء صفات. ہاں تو وہی تو اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، یہ توحید ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اس کا اپوزٹ بالکل شرک ہو گیا. تو شرک کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں یا الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں شریک ٹھہرانا. یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے. موٹے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا یا اللہ کی بھی پوجا کرنا، کسی اور کی بھی پوجا کرنا. 2 چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا یا اللہ کی بھی پوجا کرنا اور کسی اور کی بھی پوجا کرنا. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، وہ اللہ کی پوجا ہی نہیں کرتا، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو مسلم سماج میں اللہ کی بھی عبادت کرتے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے. تو شرک یہ بھی ہوا اور شرک یہ بھی ہوا. یعنی صرف اللہ کی عبادت نہ کرنا اور غیر اللہ کی عبادت ہی کرنا یہ بھی شرک، اور اللہ کی عبادت بھی کرنا اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرنا یہ بھی شرک. اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. شرک کی 2 قسمیں ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک. شرک اکبر یعنی بڑا شرک اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک. شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر کی مثال جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا. اللہ سے ہی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتے ہیں، یہ شرک اکبر ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا. کسی انسان کے سامنے میں آدمی سجدہ کرنے لگ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کیا اس نے، کسی انسان کو سجدہ کیا. آج دیکھیں انسانوں کو سجدہ کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ پیر چومتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے ہیں، انسان کے پاس جا کر کے سر ٹیکتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے جو اسلام سے نکال دینے والا ہے. اسی طریقے سے نظر ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا. نظر صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا. جانور بھی اللہ کے لیے ہی ذبح ہونا چاہیے. کسی کے نام سے ہو سکتا ہے، جیسے قربانی ہم کرتے ہیں تو کسی کے نام سے ہو سکتا ہے، لیکن ذبح کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہی ذبح کریں گے. تو گویا کہ ذبح کرنا بھی یہ عبادت ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟
شرک ہو جائے گا۔ تو یہ شرک اصغر کی کچھ مثالیں ہیں۔ اور شرک اصغر کی وجہ سے ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بڑے شرک اکبر سے ایک بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں شرک اکبر کی۔ اچھا، شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ یعنی چھوٹا شرک وہ شرک ہے جس کو اسلام نے شرک کہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، وہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا۔ بڑا شرک کیا ہے کہ وہ اسلام سے نکال دیتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، کسی کو رکوع کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، اس سے ایک آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن چھوٹا شرک جو ہے نا، اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن وہ بھی شرک ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ قسم کھاتے ہیں ہم لوگ، دیکھتے نا بہت سارے لوگ قسم کھائیں گے، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، آنکھ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ اسلام سے نکالنے والا نہیں، چھوٹا شرک ہے۔ ریاکاری، بالکل اچھا، ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں شرک اصغر کے شرک خفی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی جو ہے نا ریاکاری ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تیرے اوپر جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک خفی ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک خفی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے۔ سب سے زیادہ ریاکاری کا ڈر کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی جب توحید کو اپنا لیتا ہے، صحیح عقیدے کو اپنا لیتا ہے، تو اس کے سامنے میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ صحیح عقیدے پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دکھلاوا آنے لگتا، ریاکاری آنے لگتی ہے۔ تو اس کو بھی دور کرنا ہے، دکھلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا، ہم کو ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ تو ریاکاری بھی شرک اصغر کی مثال ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، اگر کوئی کہتا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اگر کوئی کہتا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ کیا بولنا؟ ہاں، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی کیا اس میں ہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کے پاس آیا اور آپ سے میں بولوں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں چلتا، ایسا کہنا غلط ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کہہ دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دوری بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں بولیں گے تو گویا کہ شراکت لازم آتا ہے، شریک گویا کہ ٹھہرایا آپ نے۔ تو اسلام اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو کہیں اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نہیں کہنا ایسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ مجھے برابر کر دیا؟ کہو صرف اللہ چاہے۔ یا تو ہمیں کہنا چاہیے صرف اللہ چاہے، یا کہنا چاہیے اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ 12واں سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیٹھ کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ غیب ہے، دروازے کے پیچھے میں جو ہو رہا ہے وہ غیب ہے۔ غیب یعنی جو دکھائی نہ دے، اندیکھی چیز جو دکھائی نہ دے وہ غیب ہے۔ دل میں ہمارے کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے نا؟ ہاں، تو غیب کی بات جو ہے نا صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو دل کی بات جان لیتی ہیں، وہ جو ہے نا شرک کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ دلیل کیا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ النمل آیت نمبر 65، سورہ النمل آیت نمبر 65۔
یہ آپ لکھ سکتے ہیں، صرف اشارہ کر لیجئے، سورہ النمل آیت نمبر 65، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، لا یعلم نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، یعنی آسمان میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا، اور جو بھی زمین میں ہے، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتی۔ تو گویا کہ آسمان کے جتنے بھی مکین ہیں، آسمان میں جتنے بھی رہنے والے ہیں اور زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، کوئی بھی غیب نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آسمان اور زمین کی کوئی بھی ہستی غیب نہیں جانتی، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر تہمت، ہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگایا تھا لوگوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے۔ غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے۔ آیت نازل ہوئی تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی ظاہر ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ 13واں سوال ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 5، 6، 7؟ ایک آدمی نے کہا 5، ایک آدمی نے کہا 6، ایک آدمی نے کہا 7۔ آپ بتائیں۔ 6۔ ہاں ماشاءاللہ، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ گنائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ وہی فرشتے ہیں، کتابوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، ہاں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، 5ویں نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور 6 نمبر پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دیکھیں یہ سوالات اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل آئے ایک اجنبی انسان کی شکل میں، اور صحابہ کرام کے پاس میں کچھ سوالات کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، 4 سوالات تھے، اور 4 سوالات کا جواب جانا اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد میں صحابہ سے پوچھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو یہ آدمی جو آیا تھا اور سوال کیا اور چلتا بنا کون تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، فَإِنَّهُ جبریل أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین کیا ہے؟ اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان، قیامت کب آئے گی، یہی دین ہے۔ تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہوئے؟ 6۔ یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا، اس پر موٹی کتاب ملے گی، آپ کو موٹی کتاب ملے گی۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ تھک گئے یا چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ چلیں، اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے؟ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ یہ دلیل ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو یہ 6 ارکان ایمان ہم یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 14، ایمان کے ارکان کی ویاخیا کریں، یعنی ایمان کے ارکان کی تشریح کریں۔ ایمان کے جو ارکان ہیں کتنے ہوئے؟ 6 ہیں، اس کی تشریح کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ، آپ انعام کے مستحق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، یعنی توحید ربوبیت کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے سارے کاموں کو خاص کر دینا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور صفتیں بیان کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو نام اور صفتیں بیان کی ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا جیسے آئی ہیں، بغیر تعویل کے، بغیر تمثیل کے، اور بغیر تعطیل کے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ان کی تعداد ان گنت ہے، وہ اللہ کے لگائے ہوئے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں میں ان کو لگا دیا ہے اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور فرشتے جبریل علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، منکر نکیر ہیں، اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے موت کے فرشتے ہیں۔ موت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ ملک الموت۔ موت کے فرشتے کا نام ملک الموت ہے۔ جی، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں کتابیں اتاری، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ یہ کتابیں بہت ساری تھیں، ان کتابوں میں کچھ مشہور کتابیں ہیں، جیسے تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یہ بھی اترے تھے۔ تو یہ بہت ہی مختصر کتابیں ہیں جن کا نام اللہ نے ہم کو بتایا ہے۔ ان کتابوں پر ہمیں ایمان لانا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ جاننا کہ یہ حق تھیں، لیکن اس کے اندر لوگوں نے تبدیلی پیدا کر دی۔ ان کتابوں میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج بالکل محفوظ ہے، اور قیامت کے دن تک قرآن محفوظ رہے گا، اور سارے انسانوں کی نجات نہ تو بائبل میں ہے، نہ تو تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں، کس میں ہے؟ قرآن میں، صرف قرآن میں، صرف قرآن میں نجات ہے ساری انسانیت کی۔ اچھا، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ ان کی تعداد انگنت ہے، 1,24,000 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اچھا، یہ رسول
اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے تھے، اور ان رسولوں میں کچھ رسول ہیں جن کو عزیمت والے رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عزیمت والے رسول، اولو العزم من الرسل۔ یہ 5 رسول ہیں، صرف 5، اور 24 نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 24 نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، صرف 24 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اور عظیمت والے رسول کون کون سے ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے نمبر پر نہیں، آدم علیہ السلام نہیں ہے۔ عظیمت والے رسول یعنی ہمت والے رسول، اولو العزم من الرسل ہیں یہ 5 نبی ہیں، یہ 5 رسول ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، نہیں مدت سے نہیں ہوتا، عظیمت والے رسول یعنی جن کی محنتیں بہت رہی ہیں اسلام میں، اور جن کی عظیمت، جن کا سنکلپ بہت مشہور تھا۔ تو نوح علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ کون کون؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بتا دیجئے، دوبارہ بتا دیجئے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیمت والے رسول ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا۔ اچھا، ان رسولوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہو بہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی ویسے ہی ہم زندگی گزاریں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی تعلیم منسوخ ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری زمانے میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ آج یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، جین ہو، پارسی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اسلام کے بارے میں سنا، اسلام قبول نہیں کیا، وہ کہاں جائے گا؟ زندگی بھر پوجا پاٹ کرتا رہا لیکن جائے گا جہنم میں، اور جہنم سے کبھی نکلے گا بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اچھا، 5ویں نمبر پر آخرت پر ایمان لانا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر کے انعام اور اس کے عذاب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، قبر سے اٹھائے جانے پر ایمان لانا، حساب اور کتاب پر ایمان لانا، ہاں حوض کوثر پر ایمان لانا۔ حوض کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا جس سے آپ کی امت سیراب ہوگی۔ پل صراط پر ایمان لانا، اور لاسٹ میں جنت اور جہنم پر ایمان لانا کہ جنت نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جہنم برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم۔ آخری نقطہ ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزوں کو ماننا، یعنی تقدیر کے 4 مراتب ہیں، 4 درجے ہیں، اس کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان رکھنا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کیا مطلب؟ یعنی 4 مراتب کو ماننا، تقدیر کے 4 مراتب ہیں، اس کو تسلیم کرنا۔ سب سے پہلے تقدیر کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے بارے میں اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا۔ تو پہلے نمبر پر علم پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے علم پر ایمان لانا۔ سب سے پہلا علم ہے، تقدیر کے مراتب میں
4 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ علم ہے، یعنی ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کو جانتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو علم پر ایمان لانا، یعنی اللہ کے علم پر ایمان لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا گیان رکھا ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو تقدیر میں پہلے نمبر پر کیا آتا ہے کہ علم پر ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ اس کو جانتا ہے، علم پر۔ دوسرے نمبر پر کتابت پر ایمان لائیں۔ کتابت کا مطلب کیا ہوا کہ کتابت قرآن نہیں، کتابت کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، علم کے مطابق اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ نے لکھ دیا تھا۔ کب لکھا؟ ہاں، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ یہ ہے کتابت، یعنی لکھنا۔ تو اللہ کے علم پر اور کتابت پر، یعنی اللہ نے اس چیز کو لکھ بھی دیا، اس پر بھی ایمان لانا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کتاب میں لکھ دیا ہے، گن رکھا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مشیت یا ارادہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، یعنی ہر چیز اللہ کی چاہت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی چاہت سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے نمبر پر علم پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر کتابت پر ایمان لانا۔ علم یعنی اللہ چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے اور چیزوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اور کتابت یعنی ہر چیز کو اللہ نے لکھ دیا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو لکھ دیا۔ اور تیسرے نمبر پر مشیت اور ارادہ پر ایمان لانا، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اور چوتھے نمبر پر تخلیق پر ایمان لانا۔ تخلیق کا مطلب ہے پیدائش پر۔ علم، کتابت، مشیت، تخلیق، یہ 4 مراتب ہیں تقدیر کے۔ ہاں، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہی ہر کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ 4 ہیں تقدیر کے مراتب، یہ 4 تقدیر کے مراتب ہیں۔